اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، مشہور عالم دین محمد امین، پورا نام ماں القابات مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش اور علمی محققانہ طرز زندگی ایک مشہور عالم دین مولانا سید شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فاضل دارالعلوم دیوبند کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور انہوں نے ہی آپ کا نام محمد امین تجویز کیا تھا، اور بڑے پیار سے سر پر ہاتھ پھیر کر آپ کے والد محترم ولی محمد سے فرمایا، یہ لڑکا مولوی بنے گا، مناظر بنے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید صاحب کی دعا قبول فرمائی۔ آخرکار امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو ماسٹر محمد امین سے مناظر اسلام، محقق حنفیت، وکیل اہل سنت والجماعت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا۔ تحقیق و تحریر میں امین صفدر اکاڑوی چونکہ ایک مشہور عالم دین مولانا سر فراز خان صفدر دیوبند مکتب فکر کے ہاں، جن کے القابات امام اہل سنت اور پیر طریقت کے ہیں، سے متاثر تھے، اس لیے صفدر کہلاتے ہوئے ان کی جانب نسبت ظاہر کرتے تھے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں تاحال دو ہی صفدر گزرے ہیں۔ تقریر میں حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تحریر میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے رد میں زبیر علی زئی نے امین اکاڑوی کا تعقب لکھی تھی۔ دوستو، مورخہ 4 اپریل 1934 کو بیکانیر ضلع گنگا نگر بھارت میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں میں ہی حاصل کی۔ وہاں چونکہ اہل حق کا کوئی مدرسہ تھا نہ مسجد، اس لیے عقیدہ توحید سے مناسبت کی وجہ سے ان کے والد نے انہیں غیر مقلدین کی مسجد میں تعلیم کے لیے حافظ محمد رمضان کے سپرد کر دیا۔ بعد ازاں غیر مقلد عالم دین مولانا عبدالجبار کنڈیلوی سے کچھ درسی کتب پڑھی، جس کے نتیجے میں کافی عرصہ تک احناف کے خلاف سرگرم عمل رہے۔ پاکستان بننے کے بعد اپنے والدین کے ہمراہ ضلع اکاڑہ کے چک نمبر 155-2 میں ہجرت کرنے کے بعد مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 1953 میں قادیانیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت کے دوران مشہور عالم دین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید مولانا محمد عبدالحنان فاضل دارالعلوم دیوبند اور مولانا عبدالقدیر فاضل دیوبند گرفتاری کے بعد جب اکاڑہ آئے تو آپ کے استاد مولانا عبدالجبار کنڈیلوی نے آپ کو ان سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ان سے بحث میں نہ صرف آپ ہار بیٹھے، بلکہ ان کی ناصحانہ باتوں کے اثر سے غیر مقلدیت سے حنفیت کی جانب رجوع کر لیا، اور یوں وہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر اہل سنت والجماعت احناف میں شامل ہو گئے۔ اس بارے میں آپ کا اپنا مضمون میں حنفی کیسے بنا مطبوعہ مجموعہ رسائل صفدری قابل دید ہے۔ مفتی بشیر احمد پسوری کی تلقین سے آپ عالم دین مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور ان کی خصوصی توجیہات کا مرکز بنے۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا واقعہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس دور میں ایک رسالہ نکلتا تھا جو کہ میں نے پڑھا۔ اس میں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون بھی آتا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ظاہری آنکھیں تو ہر انسان کی ہوتی ہیں، اصل آنکھیں تو دل کی ہیں، اور اگر کسی کے پاس یہ دل کی آنکھیں ہوں اور روشن ہوں تو انسان حلال حرام کی بھی تمیز کر لیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ پڑھ کر میں رک گیا اور سوچنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ تھا، اور وہ ہاتھ ہلا کر کہہ رہا تھا کہ یہ 5 روپے کا نوٹ حرام کا ہے، کسی کو چاہیے تو لے لو۔ مولانا کہتے ہیں کہ جب کوئی نہیں بولا تو میں نے کہا بھائی مجھے دے دو۔ اس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ مولانا نے کہا بس مجھے دے دو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں لاہور جا رہا ہوں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے اور شیراں والا گیٹ مسجد میں ہوتے تھے۔ مولانا اکاڑوی لاہور جانے کے لیے جب بس اڈے پر آئے تو وہاں پھل بک رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ پھل حلال پیسوں کے لے لیے اور کچھ پھل ان حرام 5 روپے کے لے لیے۔ جو پھل حرام کے پیسوں سے لیے تھے
نشانی کے لیے ان پر نشان لگا دیے کہ ہمیں معلوم ہو حرام کے پیسوں کے کون سے پھل ہیں۔ دوستوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے بتا دیا اور کہا کہ چلو ذرا لاہوری صاحب کا امتحان تو لے لوں۔ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں لاہور پہنچا، احمد علی لاہوری صاحب سے ملا، مصافحہ کیا۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک رومال اکثر رہا کرتا تھا۔ ہم ان سے ملے اور خدمت میں پھل پیش کیے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں۔ احمد علی لاہوری صاحب نے تھیلا لے کر کھولا اور دیکھا۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ لاہوری صاحب کے چہرے میں فرق آ گیا ہے۔ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احمد علی لاہوری نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور پھل اٹھا کے الگ کرنے لگے کہ یہ حرام کا ہے، یہ والا حرام کا ہے، اور سب الگ کر دیے۔ باقی جو ہیں یہ حلال کے ہیں، یہ میں رکھ لیتا ہوں، باقی مجھے نہیں چاہیے۔ مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ حضرت بیعت کر لیں۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے اور فرمایا جاؤ یہاں سے، تم امتحان لینے آئے تھے، بیعت تھوڑی نہ کرنے آئے تھے۔ اکاڑوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم بس اڈے پر واپس آ گئے، میں نے واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا، لیکن دن نہ مانا تو ٹکٹ پھاڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، لاہور رات اپنے رشتہ داروں کے ہاں گزاری، صبح فجر کی نماز لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑھی۔ جب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو فرمایا میاں تم گئے نہیں؟ تو میں نے کہا حضرت کل امتحان لینے آیا تھا، آج بیعت ہونے آیا ہوں۔ والدین کی تربیت، طبی نفاست پسندی اور سب سے بڑھ کر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت اور خصوصی تعلق نے آپ کی روحانیت میں نہ صرف کہ نکھاری پیدا کر دیا تھا بلکہ حنفیت کے میدان میں ایسا سکہ جمایا کہ تاحال مسئلہ کے حنفیہ کی ترویج و اشاعت اور تحفظ خدمت کے میدان میں آپ کا ثانی نہیں ہے۔ آپ کے روز و شب خدمت دین حنیف میں گزرتے، کثرت درود و اتباع سنت کی وجہ سے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفظ و وافر نصیب ہوا تھا۔ قریشی صاحب کو آپ نے خود کہا تھا کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں اور کثرت درود اور اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے مجھے خواب میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ حضور میں مسائل یاد کرتا ہوں، احادیث پڑھتا ہوں، آپ کی ہدایات کو یاد کر کے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں مگر یاد نہیں رہتی۔ تو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے ہونٹوں پر لگاتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ امین صفدر اکاڑوی بعض حالات کی وجہ سے مجبوراً پرائمری اسکول میں ٹیچر تعینات ہوئے۔ اسکول سے فراغت کے بعد وہ باقی وقت عربی، فارسی، دینی کتب کا مطالعہ اور تبلیغ دین میں مصروف رہتے۔ چنانچہ آپ نے اپنے گاؤں میں 2 مرتبہ مکمل قرآن حکیم کا درس بھی دیا۔ آپ کے پیر و مرشد مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں اور توجیہات نے آپ کو دین حنیف کا سپاہی بنا دیا۔ فرق باطلہ خصوصاً مرزائیوں اور عیسائیوں اور رافض اور منکرین فقہ کے ساتھ کراچی سے خیبر تک محتیاط اندازے کے مطابق تقریباً 100 سے زائد مناظرے کیے، جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر جگہ سرخرو کیا، جس سے ہزاروں لوگ اہل باطل کے دام فریب سے نکلنے میں نہ صرف کامیابی ہوئے بلکہ حضرت نے تعمیری تنقید کا ایک نیا اسلوب متعارف کروا کر معاشرے کو تقریب پسند اور تفرقہ باز جماعتوں کے گھناؤنے اثرات سے پاک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مدارس عربیہ، علوم اسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کی نشر و اشاعت کے مراکز اور اسلام کا قلعہ ہونے کے ساتھ ساتھ دین حنیف کو یلغار باطل سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو مدارس دینیہ کے اجرا، سرپرستی اور تعاون کا ذوق اپنے اکابر سے ورثے میں ملا تھا۔ آپ نے اپنے گاؤں میں ذاتی زمین پر ایک مکتب قرآنی تعمیر کروایا۔ خود مفتی احمد الرحمن صاحب کے حکم پر اسکول کی نوکری چھوڑ کر ایک طویل عرصے تک جامع العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کے وصال کے بعد جامعہ خیر المدارس ملتان کے رئیس حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری دامت برکاتہ کے بار بار اصرار پر 1313 ہجری میں ملتان تشریف لے گئے اور تا حیات جامعہ خیر المدارس ملتان میں شعبہ تخصص فی دعوت والارشاد کے رئیس رہے۔ علاوہ ازیں شبان و رمضان کی سالانہ چھٹیوں میں
मुल्क व बैरून मुल्क दीगर मदारिस इस्लामिया में दौरा पढ़ाने और वक्तन फ़वक्तन मनाज़रों और जलसों से खिताब के लिए तशरीफ़ ले जाते। हज़रत उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह असूल फ़रोग़ में अपने अकाबिर उलमा देवबंद पर एतमाद को इस दौर पुरफ़ितन में हर फितने का इलाज समझते हुए हमेशा इसकी अहमियत व इफ़ादत बयान फरमाते। अगरचे तामीरी तनकीद और हनफियत की तहकीक में वो मुज्तहिदाना शान के मालिक थे, तहम इज्ज़ो इनकसार का पैकर मुजस्सम थे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में सिर्फ फराज खान सफदर गुजरांवाला की तहकीकात और इल्मी काविशों से बड़ी हद तक मुतासिर थे। इनसे आपका बड़ा गहरा रूहानी ताल्लुक़ भी था। आप इस दौर के नज़ाई मसाइल में अपने अकाबिर की तहकीक को हुर्फ़ आखिर समझते और तहकीक के नाम पर इसे नराफ को इंतहाई बुरी नज़र से देखते थे। जनाब उमरुद्दीन कुरैशी साहब से चूँकि इनकी बचपन से दोस्ती थी, इसलिए अक्सर दोनों में बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू रहती, बल्कि अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर उमरुद्दीन कुरैशी को मनाज़रों में भी साथ रखते थे। एक मरतबा उमरुद्दीन कुरैशी ने इनसे अर्ज़ किया, अमीन साहब कभी जनाब ने सोचा भी है कि इतना बड़ा मनसब कि जहाँ बड़े बड़े उलमा कराम व मुफ्तियान उज़्ज़ाम के उस्ताद बने बैठे हैं, आपको किस वजह से मिला? तो बरकला फरमाया, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं और सरफराज खान सफदर की शफ़क़त, अपने अकाबिर पर एतमाद और उलमा कराम की मोहब्बत से। आपने माहनामा बिनात कराची, माहनामा अल हनफिया जामपुर, माहनामा अल खैर मुल्तान वगैरह में हनफियत की तरवीज व इशात तहफ़्फ़ुज़ में बेशुमार मज़ामीन लिखे और बहुत सी कुतबी तसनीफ़ फरमाई, जिनको अकाबिर व असागिर कदर की निगाहों से देखते हैं और रहती दुनिया तक उलमा व तुलबा इनसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह अपना एक वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि मुझे विहाड़ी के एक गांव से बड़ा मोहब्बत भरा ख़त मिला। लिखा था कि मौलाना साहब, हमारे गांव में आज तक सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है कि आप हमें वक्त इनायत फरमा दें, हम तैयारी कर लेंगे। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देखकर ख़त लिख दिया कि फ़लाँ तारीख को हाजिर हो जाऊँगा। दिए गए वक्त पर मैं फ़कीर ट्रेन से उतरा, तांगा पर बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा कि मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी हैं, वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तो तुम्हारी इज्जतें, ना माल, ना घर बार महफूज रहेंगे। अगर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो मौलाना हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा कि बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, अब बयान ज़रूर होगा। वो घबरा गए कि हज़रत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने कहा इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी बाअसर कोई आदमी या गुंडा है? उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका उससे डरता है। मैंने कहा चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे, देखकर नूरा बोला, आज खैर है मौलवी की में आ गए ने। मैंने कहा सारी बात यह है और मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का है, तुम कुछ करोगे? मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला, मैं डाकू ज़रूर हाँ पर बगैरत नहीं हाँ। वो हमें लेकर चल पड़ा। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया मैंने और नूरा डट कर खड़ा रहा। बयान के बाद नूरे ने यह कहा, अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बचकर नहीं जा सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ महीने बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा शरीफ, चेहरे पर दाढ़ी, ज़बान पर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पूछा भाई कौन हो? वो रोने लगा और बोला मौलाना मैं नूरा डाकू हाँ। जब उस दिन मैं वापस घर को लौटा तो सो गया। ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। उन्होंने मेरा माथा चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुझसे खुश हो गए हैं, तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। फिर मेरी आँख खुल गई। उसके बाद सब कुछ बदल गया। अब हर वक्त आंखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते। मौलाना मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी आखिरत संवर गई है। दोस्तों आप रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत बेतकल्लुफ़ और सादा ज़िंदगी गुजारी। हत्ता के तकरीरों और मनाज़रों में भी बात करने का अंदाज़ बिल्कुल सादा मगर मुहक्किकाना था। खाने पीने,
لباس، نشست و برخاست میں بھی کسی تکلف و امتیاز کے روادار نہ تھے۔ آخر کار نکات اور بیماری کے آثار ایک طویل عرصے سے نمایاں تھے۔ علاج جاری تھا کہ 3 شعبان المعظم 1421 ہجری بامطابق 13 اکتوبر سن 2000 کو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ منگل اور بدھ کے درمیانی شب رات 9 بجے کے قریب اپنے آبائی گاؤں ضلع اکاڑا میں دین حنیف کے عالمی ترجمان نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔